صلی اللہ علیہ وسلم دا اتباع اے اصل صحابہ کرام دے نزدیک ایمان ہے، اور ایمان دی جان جڑی ہے او آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی اور آپ دی اتباع ہے۔ آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا غار والا واقعہ دیکھو، آپ مشکات شریف دے اندر آپ دے فضائل دے اندر آپ دے ایک کمالات دے اندر اس چیپٹر فضیلت ابو بکر دے اندر آخری جڑی حدیث ہے او محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی، آپ اس نو بھی سٹڈی فرماؤ کہ جدوں آپ غار دے دہانے تے پہنچے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیں یا رسول اللہ پہلے میں بیساں بعد دے وچ تسی تشریف لایا سو۔ وجہ کی ہے ہو سکتا ہے کہ او دے وچ کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوئے کہ جیڑی اصحابہ نے دونہ کا اگر وہ نقصان دے ہوئے تا نقصان پہلے مینوں پہنچ سی، محبوب تواڈی ذات تا او دے کولو محفوظ رہ سی نا جی۔ تو آپ گئے فداخلہ فکسحہ، آپ گئے غار دے اندر اس نو صاف کیتا، آپ فرمایا ووجد فی جانبہ ثقبہ، اس دے اندر جڑے نہ سوراخ نظر آئے، آپ نے اپنے ازار نو اس نو پھاڑ پھاڑ کے وہ سارے سوراخ جڑے نو بند کیتے، اور باقی رہ گئے دو فَأَلْقَهُمَا رِجْلَيْهِ، انہاں دعاں دے اتے آپ نے اپنی ایڑیاں جڑیاں نو رکھ دیتیاں۔ ہن عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آؤ۔ جدو آقا غار دے اندر تشریف لے کے آئے، اس لئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جڑا ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود مبارک دے وچ رکھیا، اور آپ سو گئے۔ فَلُدِغَ ابو بکر فی رجلہ من الجہر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ایڑی تے کسے چیز نے ڈنگ ماریا، آپ نو ڈسیا، آپ فرماندن وَلَمْ يَتَحَرَّكْ مُخَافَةً، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈر تو جڑی یہ حرکت نہیں کیتی، کیوں این ینتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے کہ آقا دے آرام دے اندر خلل آ جاوے۔ جدو خلل دے ڈر دی وجہ تو آپ دے آرام دے اندر اے آپ دے آرام دے اندر خلل نہ آ جاوے، اس وجہ تو آپ نے حرکت جڑی ہے وہ نہیں دیتی، لیکن فساقطت دموعہ علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دے آنسو جڑے آپ دے چہرہ مقدس تے جدو گرے نے، آقا اٹھے، آپ دیا چشمان مقدس آپ نے کھولیاں، آپ فرماندن مالک یا ابا بکرن، ابو بکر کیے ہویا ہے؟ آپ عرض کردن لدغتو فداک ابی و امی، یا رسول اللہ مینوں کسے چیز نے ڈس لیا ہے، میری ایڑی دیتے کسے چیز نے ڈس لیا ہے۔ فَفَتَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَهَبَ مَا يَجِدُهُ، فرمایا کہ محبوب نے اپنا لواب دین آپ دی اس ایڑی مبارک تے لایا، اور جیڑا بھی درد آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لو شفا عطا فرما چھوڑی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ مرزا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان سارے واقعات نو مد نظر رکھ کے اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام دے اندر ہدایت بخش شریف دے اندر آپ اسے مقام تے فرماندن صدیق بلکہ غار میں جہاں اس پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جہاں اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، لیکن آپ فرماندن کہ جان دی حفاظت کرنا سارے فرضاں تو پہلے فرض ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نزدیک جڑی جان بھی ہے ایمان تا ایمان جان بھی جڑی ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم تو بعد دے وچے، لہذا حضرت سیدنا عثمان غنی دا عمل اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا عمل دستا ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اب بخاری دے اندر، مسلم دے اندر، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، اساڈی ساری کتب حدیث دے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حجر اسود نو جس لے ویکھیا نا طواف دے دوران، تے حجر اسود نو آپ فرماندن، اور اے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن کبریٰ، مسند احمد ابن حنبل، مسند بزار وغیرہ ہر حدیث کی کتاب دے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس نو جدوں ویکھیا، ویکھ کے انہاں نو آکھیا، آپ نے انہوں بوسا دیا کیا کہ انی اعلم انکا حجر لا تضر ولا تنفع، اے پتھر، اے حجر اسود، میں نو پتہ ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔
حضرت سیدنا عمر فاروق حجر اسود نو مخاطب ہو کے فرماندے پین، فرمایا کہ انک حجر لا تضر ولا تنفع، مینوں پتہ ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اگرچہ علماء نے اس کی توجیحات اس جملے دیاں مختلف قسم دیاں بیان کی دیاں، انہاں تو میں اعراض کر دی ہویا، صرف نوعیت آپ نو دسنا چاہنا کہ اصل جڑی اتباع صحابہ کرام دے نزدیک، تعظیم مصطفیٰ صحابہ کرام دے نزدیک او ایمان ہے، باقی سارے عمل جڑے اے اس ایمان دیاں فرائض اور شاخیں ہیں۔ تو فرمایا ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اے حجر اسود میں پتہ ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن میں محبوب نو ویکھنا نہ ویکھیا ہوندا کہ وہ آپ دے بوسے لیندے پین، تو میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تے حجر اسود نو کدی نہیں چومدا۔ تو پتہ لگا کہ حجر اسود نو آپ چومدے پین اس واسطے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چومے ہیں۔ تو عثمان غنی ذی النورین نے طواف نہیں کیتا کیونکہ محبوب نے طواف نہیں کیتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حرکت نہیں کی تھی کہ محبوب دے ادب اور تعظیم دے اندر فرق آ جاسے، تو لہٰذا ان ساری چیزاں دا اور ان سارے صحابہ کرام دے اعمال دا خلاصہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ مرزا خان فاضل بریلی آپ فرماندن کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ورک ہے۔ تو پتہ لگا کہ ساریاں چیزاں جڑیاں حالانکہ نفع بھی دیندا ہے نقصان بھی دیندا ہے، اے دے اندر رب نے بڑی عظمت رکھیاں بڑی شانہ رکھیاں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ میں چومتا اس واسطے تینوں پیاں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چومے ہے۔ مستدرک امام حاکم دے اندر اے حدیث پاک موجود ہے کتاب المناسک دے اندر، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے قیامت جدو دن نہ سی نا تو اس لے اے جڑا حجر اسود ہے کوئی ابو قبیس تو وڈا جڑا ہے نا اس وڈی جسامت دے اندر رب دی بارگاہ دے وچ پیش کیتا جا سی، یعنی یہ جسامت ابو قبیس پہاڑ تو بھی جڑی ہے نا وہ وڈی ہو سی، اور فرمایا لہو لسان و شفتین، اللہ ایک زبان بھی عطا فرماوے گا، ہونٹ بھی عطا فرماوے گا، تکلم اور نطق دی طاقت بھی اللہ تبارک و تعالی عطا فرماوے گا۔ یتکلم امن استلمہ بالنیت، تے جس نے صحیح نیت دے نال قیامت تک اس نو بوسا دیتا ہے، نو ہاتھ لایا ہے یا دا استلام کیتا ہے، فرمایا قیامت تک اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر اے اس دی اچھی نیت جڑی ہے اس دی گواہی دے گا۔